یہ جو سب سے مہنگی خوشبو ہے نا، جو سب سے مہنگی خوشبو ہے وہ کون سی ہے؟ کستوری۔ اس کو مشک نافع بھی کہتے ہیں، مشک، کستوری۔ آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے بنتی ہے؟ اس کو کوئی کارخانہ نہیں بناتا، کوئی انڈسٹری اسے نہیں بناتی ہے۔ یہ کہاں سے بنتی ہے؟ ہرنیوں کی ایک قسم ہے، ہرنیوں کی ایک نسل ہے، وہ جنگلوں میں دوڑتی ہیں، بھاگتی ہیں، تو بھاگنے کی وجہ سے انہیں پسینہ آتا ہے، تو پشت کا پسینہ نہ نیچے ان کی ناف میں، دھنی میں، دھنی بولتے ہیں آپ، ناف میں نہ جمع ہوتا رہتا ہے، پسینہ اوپر سے جمع ہوتا رہتا ہے، اور جب دوڑتی ہیں تو پاؤں سے مٹی اڑتی ہے، اور وہ مٹی بھی اس ناف اور دھنی میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو جب پانی اور مٹی مل جائے تو گارا سا بن جاتا ہے نا، گارا بن جاتا ہے، تو وہ ڈھیلا سا بن جاتا ہے، ڈھیلا سا، مٹی کا روڑا سا بن جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اسی کو کستوری کہتے ہیں۔ دنیا کے سب سے مہنگی جو خوشبو ہے وہ ہے، اس کو مشک نافع کہتے ہیں، کہ ناف میں کستوری بنتی ہے۔ مگر میں یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ہرنیوں کو خوشبو ملی کہاں سے ہے۔ کستوری تو سب نے سنی ہے نا، مگر یہ ہرنیوں کو کہاں سے مل گئی؟ پسینہ بھی ہرنی کا، اور مٹی صحرا کی، اور کستوری بن گئی۔ یہ کیسے بنی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ اتارے گئے تھے، تمہارے میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر، بشریت کے باپ، جب جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو جس علاقے میں اتارے گئے تھے نا زمین پر، وہاں ارد گرد جنگل کے کئی جانور چر رہے تھے، ہرنیوں کے ریوڑ بھی تھے، اجڑ تھے ہرنیوں کے۔ تو ہرنیوں کا ایک اجڑ جو تھا نا، ان کا جو بڑا تھا، وہ انہیں کہنے لگا آؤ اللہ کے نبی کی زیارت پہ چلتے ہیں۔ باقی جو نسل تھی ہرنیوں کی، باقی جانور، وہ کہنے لگے ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہم پہلے چارہ کھائیں گے، گھاس کھا لئیے نہ تو پھر جاتے ہیں، بھوک لگی ہے، پہلے پیٹ بھرتے۔ انہوں نے کہا پیٹ بعد میں بھریں گے، پہلے اللہ کے نبی کی زیارت کرائیں۔ وہ دوسرے نہیں گئے، وہ چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے نا، وہ زیارت کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے پیار سے بلایا میرے قریب آؤ، آدم علیہ السلام نے۔ تو جب ہرنیاں آئیں تو انہوں نے نا محبت سے پشت پہ ہاتھ پھیرا، بس پیغمبر کے ہاتھ کا پھرنا تھا پشت پر کہ ناف میں مشک پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، ناف میں وہ مٹی کا ڈھیلا تو پہلے موجود تھا نا، صرف ہاتھ لگا پیغمبر کا، خوشبو بن گئی، کستوری بن گئی۔ جب وہ پلٹ کے آئے تو پورا جنگل خوشبو سے مہکنے لگ گیا۔ وہ چرنے والے، وہ گھاس کھانے والے نا، چھوڑ دیا انہوں نے گھاس، وہ ان کے پاس آئے، تم سے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے پیغمبر کی زیارت کو گئے تھے، اور جو پیغمبر کے در پہ جائے وہ خالی نہیں آتا۔ انہوں نے شفقت سے ہار پھیرا اور ہمیں خوشبو دے دی، خوشبو والے نے خوشبو دے دی۔ باقی جو ہرنیاں تھی اور جانور، وہ کہنے لگے چلو ہم بھی چلتے ہیں، کہنے لگے ہم بھی چلتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ سارے گئے، پیغمبر نے سب کی پشت پہ ہاتھ پھیرا محبت سے۔ ان کا اخلاق تو ایک جیسا ہوتا نا، دوست کے ساتھ بھی دشمن کے ساتھ، وہ تو سب کو نوازتے، تو ہاتھ پھیرا سب پر، مگر خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ وہ پلٹ کے آئے، جو خوشبو والے تھے انہیں کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، تم کہتے ہو کہ نبی نے ہاتھ پھیرا تو اور یہ خوشبو آ گئی۔ وہ ہاتھ تو ہماری پشت میں بھی پھیرا ہے، مگر خوشبو کو نہیں آئی۔
तुम झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोल रहे नादानो, और ये अपनी अपनी नीयत की बात है। हम पैगंबर की जियारत की नीयत से गए थे, तुम खुशबू के लालच में गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, समझ रहे? वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया के गुलामों, मदीना पाक कई जाते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहेंगे, बिल्कुल। मगर जिनका अकीदा ठीक नहीं होता ना, वो कहते हैं हम तो रोजे के लिए नहीं आते, मस्जिद के लिए आते हैं। अल्लाह, जालियों पे वो भी सलाम पढ़ते हैं, मगर जैसे जाते हैं वैसे पलट आते हैं। और जो जाता है सिर्फ मदीने वाले की नीयत लेकर, वो जब जाता है तो कमरुद्दीन होता है, पलट के आता है तो शेखुल इस्लाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो जो मदीने वाले की नीयत से जाता है, मस्जिद की नीयत से नहीं, मस्जिद से भी इसलिए मोहब्बत, यार की मस्जिद। हाय हाय, वो जो जाते हैं सिर्फ रसूल की नीयत करके, अल्लाह। वो जब अहमद रजा होता है तो जाता हाय, है, हाय, हाय। खुशबू लेता है तो अल्लाह हजरत बन जाता है। रहमतुल्लाह ताला अलैह, वाह वाह, जो सुभान मदीने वाले की नीयत से जाते हैं, वो जब जाते हैं तो मोइनुद्दीन होते हैं, खुशबू लेके पलटते हैं तो वो गरीब नवाज बन चुके होते हैं। हाय हाय, मैं सब जो मदीने वाले की नीयत करते हैं, जब जाते हैं मोहम्मद बाबू होते हैं, पलट के आते हैं तो सुल्तान और आरिफीन बन चुके होते हैं। सदके या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाते सारे हैं, अल्लाहुम्मा ज़िद, वाह, मगर नीयत का फर्क होता। हाँ, कई वडेरे ऐसे हैं हरामखोर अमीर लोग जो 50-50 उम्रें करते हैं, हुजूर की उम्मत का खून निचोड़ते हैं। कई बादशाह हैं जो रोजे के अंदर चले जाते हैं, जालियों के अंदर चले जाते हैं, अल्लाह, मगर जैसे जाते हैं वैसे पलट आते हैं, क्योंकि उनका हाल होता है उस बदबख्त की तरह कि जो जालियों पे तो जाता है, मगर उसका हाल ये बन जाता है बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, जालियों पे जाकर भी करार तक न पहुंचे, रोजे पे जाकर भी करार तक न पहुंचे। बड़े बदनसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे। क्यों? कि दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। अल्लाह, वाह 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 वाह, कमाल हो गया, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, वाह, दरे यार, वाह, दरे यार तक हाय, पहुंचते हैं, हाँ, दिले यार तक नहीं पहुंचते। वाह, दिले यार तक पहुंचने के लिए यार का इश्क चाहिए, बेशक, यार पर लुटने का सौदा चाहिए सर में। इमामुल अंबिया के गुलामों, जिन्हें इश्क नहीं होता वो अंदर जाकर भी जालियों से खाली पलट आते, और जो दरे यार पर नहीं जाता मगर इश्क होता है, वो अडियाला जेल में भी 4 महीनों में 12 बार दीदारे मुस्तफा कर लेता है।